الله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام میرے بزرگ اور بھائی عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر خوشی اور غم، راحت اور تکلیف، زندگی اور موت، روشنی اور تاریکی، خیر اور شر، ان کیفیتوں کو ساتھ ساتھ چلایا ہے. متضاد ہیں یہ، اور ان میں جو چیز نقصان والی ہے وہ اس لیے سامنے رکھی گئی کہ نفع والی جو چیز ہے، جو نعمت ہے، اس کی قدر ہو. غم ہے تو اس کے مقابلے میں خوشی ہے، تو خوشی کی قدر ہی تب ہو سکتی ہے کہ جب کوئی غم آئے گا. اسی طرح رزق کی فراوانی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آزمائش بھی ہے، تنگی بھی آ جاتی ہے. تو اس فراوانی کی، رزق کی وسعت کی قدر تب ہی ہوگی جب تنگی سامنے ہوگی. تو یہ ساری کیفیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو فطری نظام ہے کائنات کا، اس کے اندر یہ رکھی ہیں. ایمان والوں کو ان میں سے بعض کیفیات کے ساتھ ساتھ ان کو آزمایا ہے تاکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ پر ان کا یقین اور مستحکم اور مضبوط ہو جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اس کی نعمتوں کی قدر کرنے والے بن جائیں.
تو ان آیات میں سورہ بقرہ کی یہ آیات ہیں، تو ایمان والوں سے ہی باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بہت پیار ہے، بڑی محبت ہے ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کو، بڑی کھول کے باتیں کی ہیں ایمان والوں سے، محبت کا اظہار کیا ہے، آزمائشوں اور امتحانات سے خبردار کیا ہے، انعامات کی خوشخبریاں دی ہیں، دشمن کی چالوں سے باخبر کیا ہے، خطرناکیاں جو ہیں ان سے باخبر کیا ہے، نفع اور نقصان واضح کر کے سامنے رکھ دیا ہے، ساری حجتیں پوری کر دی ہیں کہ میرے ماننے والے جو ہیں دھوکہ نہ کھائیں، سیدھے سیدھے جنت کے راستے پر چلتے آئیں، اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے وہ ضروری ہے، اس کے بغیر سیدھا راستہ ملنا ممکن نہیں ہے۔ بتانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عمل کرنے والے صحابہ ہیں، تو انہی دو ذرائع کو پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ان کو سنبھالتے ہوئے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے انہی پر اپنی زندگی کی عمارتوں کو استوار کریں اور اپنے راستوں کو انہی اعمال سے روشن کریں۔ تو اس آیت میں سب سے پہلی بات یہ فرمائی، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد لو صبر اور نماز سے۔ وہ ایمان کے بعد یہ دو چیزیں لازم و ملزوم ہو گئیں کہ مشکلات آئیں گی، پریشانی آئے گی، تو اس میں صبر ہے اور اللہ سے مدد کو طلب کرنا ہے، وہ نماز ہے۔ تو صبر یہ کیفیت ہے جس کو انسان نے اپنے اوپر طاری کرنا ہے کہ میں اللہ سے عافیت طلب کرتا ہوں، مشکل آ گئی ہے میں برداشت کرتا ہوں، اللہ نے جو توفیق دے دی ہے اسی توفیق سے اس کو برداشت کرتا ہوں، اور نماز پڑھتا ہوں کہ اللہ مجھے اس پر استقامت دے اور تکلیف سے بچائے، مجھے راحت عطا فرمائے۔ تو یہ دو باتیں جو بنیادی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ارشاد فرمائی ہے، اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس میں بڑی عجیب بات ہے، ایک تو پیغام یہ ہے کہ اللہ کے ذکر اور اس کے شکر کے ساتھ زندگی گزارو۔ اس سے پہلی آیت میں یہی فرمایا، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، سو تم یاد رکھو مجھ کو، میں یاد رکھوں تم کو، اور احسان مانو میرا، اپنا شکری مت کرو۔ تو اسی دو نعمتیں یہ ہیں، اور آگے دو نعمتیں اور ہیں۔ یہ چار باتیں ہیں جو ایک ایمان والے کی زندگی کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ کے ذکر، اس کی یاد سے کبھی بھی دل خالی نہ ہو، زبان محروم نہ ہو۔ جہاں اس کی نعمتیں سامنے آ جائیں، اس کی راحتیں مل جائیں، اس کی طرف سے انعامات مل جائیں، تو اس کا ذکر کرو، اس کی پاکیزگی بیان کرو، اس کے پاک نام کی بلندی جو ہے، جو اس کی عظمت ہے، اس کا اقرار کرو اپنی زبان سے، اور اس نعمت پر شکر ادا کرو کہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو دو باتیں یہ ہیں کہ اللہ کا ذکر ہے اور پھر نعمتوں پر شکر ہے۔ اور ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جب اسے راحت ملتی ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس پر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ ایک مومن کی زندگی جو ہے وہ ان چار صفات سے مزین ہے، چار صفتیں ہیں، عظیم الشان ہے، پوری زندگی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ قرآن کریم کا جو اعجاز ہے اور جو بلاغت ہے اور اس دین کی جو جامعیت ہے، کہ آپ دیکھ لیں کہ ان چار چیزوں کو اختیار کر لیں، آپ کی پوری زندگی اس میں آ گئی۔
راحت مل گئی، خوشی مل گئی، اللہ کا ذکر، اس کا شکر، مصیبت آ گئی، صبر ہے اور نماز ہے۔ تو دو ہی کیفیتیں ہیں نا انسان کی زندگی میں، تیسری تو کوئی نہیں ہے۔ خوشی ہے یا تکلیف ہے، آزمائش ہے۔ تو دونوں کا حل بتا دیا کہ خوشی اور مسرت جو ہے اس پر دوام ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ راضی ہوں گے، یعنی خوشی پچ جائے گی تمہیں۔ انعام جو ہے اس کو قبول کرنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق تمہیں مل جائے گی۔ جب تم اس کا ذکر کرو گے تو پھر شکر ادا کرو گے۔ اور اسی طرح تکلیف ہے تو صبر ہے کہ یا اللہ میں راضی ہوں، لیکن مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، تیرا شکر ادا کرتا رہوں، مجھے تکلیف سے نکال، عافیت والی زندگی دے۔ اور وہ صلاۃ ہے، وہ دعا بھی ہے، وہ نماز بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ نماز بھی تو دعا ہی ہے نا۔ تو ہماری زندگی سے یہ چیزیں نکل گئی، آزمائشیں تو آ رہی ہیں، اللہ کی نعمتیں بھی مل رہی ہیں، لیکن ذکر اور شکر بھی نکل گیا، صبر اور صلاۃ بھی نکل گئی۔ اس کا وبال ہے جو اجتماعی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں مل رہا ہے۔ کاروبار کر رہے ہیں، اللہ دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، لیکن اس کا شکر نہیں ادا کرتے ہم مست ہیں اس مال و دولت کے اندر، نہ ذکر کرتے ہیں نہ شکر ادا کرتے ہیں۔ مصیبت آتی ہے تو پھر بھاگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کمال محبت کرنے والے ہیں، وہ اس حال میں بھی اپنے بندے پر اپنی رحمت نازل فرما دیتے ہیں کہ آیا تو ہے نا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی مجھے بالکل فراموش کر دیتا ہے تو مجھے اس پر رحم آ جاتا ہے۔ بلا دیا اس نے مجھے، کون ہے جو اس کو اس غم سے نکالے، اس کا مداوع کرے اور اس کو میری یاد کے اندر جو اس کو واپس لے آئے، کون ہے؟ وہ صرف میں ہی ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے یہ، کہ میں ایسے شخص کو جو مجھے بلا دیتا ہے میں اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہوں، کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں اس کو مبتلا کرتا ہوں، پھر اس تکلیف کے اندر اس کو توفیق دیتا ہوں کہ وہ مجھے یاد کرے۔ پھر وہ کہتا ہے یا اللہ رحم فرما دے، اس پریشانی سے مجھے نکال دے، تو میں اس پر رحم کرتا ہوں، اس کو نکال دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسباب بھی خود پیدا فرماتے ہیں اپنے بندوں کو پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے نکالنے کے لیے۔ ایسا رحیم اور کریم ہے اللہ، ایسی ذات ہے، وہ اپنے اعلان میں، اپنے وعدوں میں، اپنے دعووں میں سچا ہے، سب سے بڑا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ الرحمن الرحیم، سب سے زیادہ مہربان ہے، سب سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے۔ تو اس سے زیادہ شفقت اور کیا ہوگی کہ میں نے بلا دیا اس کو، میں اللہ کی معرفت سے نکل گیا تو اللہ کو مجھ پہ رحم آ گیا، نہیں میرا بندہ ہے، اس کو واپس لائیں۔ تو اللہ نے مجھے تکلیف کے راستے میں ڈالا اور پھر میرے منہ سے نکلوایا کہ یا اللہ تو مہربانی کر اور مجھے اس تکلیف سے نکال، اور پھر اللہ مجھے نکال دیا۔ تو ایسے مہربان اللہ سے ہمیں اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا، جو نعمت ایمان کی ملی اس پر اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا شکر کیا۔ اس ایمان کو قبول کرنے کے بعد اس کو نافذ کرنے کے لیے اپنے وجود پر، اپنے خاندان پر، اور پھر آخر میں ریاست کے طور پر، معاشرے کے اندر حکومتی سطح پر جو تکالیف آئیں، جو مصیبتیں آئیں، جو جہاد کرنا پڑا، جان دینی پڑی، مال قربان کرنا پڑا، تو اس سے وہ گزر گئے پورے صبر کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ، پوری بہادری کے ساتھ وہ اس سے گزر گئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی اور انہوں نے نمازیں بھی پڑھی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ان کی زندگی جو ہے وہ نمازوں سے اور دعاؤں سے خالی تھی، وہ جہاد کے اندر بھی نمازیں پڑھ رہے تھے، روزے بھی رکھے ہوئے تھے، روزے کے ساتھ جہاد کر رہے تھے، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر آ گئے۔ اللہ کا حکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، سر منہ انحراف نہیں کیا، آ گئے، بس ٹھیک ہے، ختم، مرنا تو ہے، یہ زندگی
آج مر جائیں گے، کل مر جائیں گے، آخر مرنا ہے نا، آخر مرنا ہے۔ تو موت کا جو دن ہے وہ متعین ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ جب بھی آنی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے آ جائے، اللہ کے راستے میں آ جائے، کچھ کام کرتے ہوئے آ جائے، کسی مشن پر آ جائے۔ آدمی کسی اچھے کام میں مشغول اور مصروف ہو جائے، جب موت آئے تو اللہ کی بارگاہ میں اچھا اثاثہ لے کر جائے کہ یہ میں لے کے آیا ہوں، میں تیرا نام لے رہا تھا، میں تیرے دین کے لیے محنت کر رہا تھا، میں جہاد میں تھا۔ تو صحابہ نے اس کو پورا کیا ہے اس شرط۔ اللہ اکبر۔ آخری وقت ایسے ایسے صحابہ کے واقعات ہیں، سبحان اللہ، پورے ہوش و حواس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور نصیحتیں بھی کرتے تھے اپنے بچوں کو کہ دین پر قائم رہنا۔ اسی طرح آج تک یہ کیفیت باقی ہے کہ جو ان کے راستے پر، اس حق کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا انجام اچھا کرتے ہیں، ان کا انجام اچھا ہوتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ اب یہ جہاد کیا صحابہ نے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی بڑی وضاحت سے فرمایا کہ بظاہر تو تم نے دیکھ لیا کہ یہ قتل ہو گئے، مر گئے، یہ مرے نہیں ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور نہ کہو جو مارے گئے خود اللہ کی راہ میں کہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے کہ وہ زندگی کیسی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، جو میں نے ان کو عطا کی ہے، گو کہ ہر شخص کی آخرت کی زندگی ہے، لیکن وہ زندگی مردہ والی زندگی ہے، مردنی ہے اس کے اندر۔ شہید کے بارے میں اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا فرما رہے ہیں کہ قتل تو ہو گئے، دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، لیکن آخرت کی زندگی سارے لوگوں سے ان کی بہتر ہے جو اللہ کے راستے میں جان ہار گئے، قتل ہو گئے، وہ زندہ ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں، ہم ان کو رزق دیتے ہیں۔ یہاں تو یہ فرمایا نا کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، خبر نہیں ہے کہ وہ کیسی زندگی ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی سے اعلیٰ زندگی، بہت ہی اعلیٰ زندگی، اللہ کے انعامات والی زندگی، خوشی اور مسرتوں والی زندگی، اللہ اکبر۔ لیکن دوسری جگہ فرمایا عند ربهم یرزقون، اللہ سے اپنا رزق بھی پاتے ہیں، اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ اب رزق، ہماری دنیا کی زندگی کا رزق تو بڑا محدود ہے، حتی تستکمل رزقا، جب رزق مکمل ہو جائے گا تو موت آ جائے گی۔ دنیا کی زندگی یہ ہے کہ رزق مکمل ہوا تو موت آ گئی، اس سے پہلے نہیں آئے گی۔ جو کھانا ہے جب تک وہ کھا نہیں لے گا موت نہیں آئے گی۔ لیکن آخرت کا رزق تو نہ ختم ہونے والا ہے۔ عند ربهم یرزقون، جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک وہ زندہ ہے، اور قیامت کے بعد بھی وہ جنت میں زندہ ہے، تو وہ دائمی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، تو اسی غیب کی خبر پر یقین کرنا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہے مومن۔ تو ہمیں نہیں پتا وہ کیسی زندگی ہے، لیکن اللہ نے فرما دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات اللہ کی سنا دی، یہ خبر ہمیں بتا دی، ہم نے مان لی، اس پر ایمان، پورا یقین۔ ایمان کے معنی یقین کیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ تفصیلات بتائی کیسے آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم آزمائیں گے، امتحان میں ڈالیں گے تمہیں۔ ہر وقت بڑے امن سے چلتے اور بڑے اعتماد سے تم زندگی گزارے ہو، لیکن ہم کچھ خوف بھی کبھی طاری کریں گے تم پہ، خوف طاری کر کے آزمائیں گے۔ دشمن کا خوف ہوگا کہ ہمیں مار نہ جائے، کہیں کھا نہ جائے، مال نہ لوٹ لے، تو اس خوف کی کیفیت میں بھی آزمائیں گے کہ تم مخلوق سے ڈرتے ہو یا خالق سے ڈرتے ہو۔ تو کامیاب وہی ہوتے ہیں کہ جو اس خوف کے اندر بھی اللہ کے خوف کو غالب کر لیتے ہیں، کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ہی اس خوف سے ہمیں نکالنے والا ہے، اور اس دشمن کے شر سے ہمیں بچانے والا ہے۔
اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کے خوف کو غالب کر لیں، کامیاب ہو گئے۔ بھوک طاری کر کے آزمائیں گے، اتنا کچھ دیا، جیسے میں نے عرض کیا کہ رزق کی فراوانی ہے، لیکن تھوڑا اللہ تعالیٰ پھر کسی وقت تنگی کر کے بھی آزماتے ہیں کہ میری طرف آتا ہے یا اس نے اسباب پر ہی ساری توجہ دی ہوئی ہے۔ مسبب الاسباب کی طرف آئے نا، جو اسباب پیدا کرتا ہے وہ اللہ ہے۔ تو بھوک طاری کر کے بھی آزمائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ کنارے پہ کھڑے ہو کے ہماری عبادت کرتے ہیں، یعنی یقین کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں، کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، جدھر نفع ہو گیا ادھر چلے جائیں گے، اللہ پر پورا یقین نہیں ہے ان کو۔ تو جب تک تو ان کو سب کچھ ملتا رہتا ہے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، بڑے مطمئن زندگی گزارتے رہتے ہیں، سب کچھ مل رہا ہے، لیکن ہماری طرف توجہ نہیں ہوتی، وہی بات، نہ ذکر نہ شکر۔ لیکن تھوڑا سا ہم ایسے کھینچتے ہیں نا اس نعمت کو، ہر طرح کھینچتے ہیں تھوڑا سا، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، تھوڑی سی آزمائش میں ڈالتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے ہماری طرف سے، منہ پھیر لیتا ہے۔ وہ نمازیں پڑھی ہیں، بڑی دعائیں کی ہیں، فلاں مولوی صاحب سے دعائیں کرائی ہیں، اتنے وظیفے ہم نے کیے ہیں، فلاں تعویذ لیا ہے، کایا ہی نہیں پلٹ رہی۔ او بھائی یہ مولوی صاحب تو خود مصیبت میں مبتلا ہے، جس سے تو تعویذ لے کے مصیبتوں سے نکلنا چاہ رہا ہے، یہ تو خود محتاج ہے، پریشان ہے، تو غلط راستے پہ گیا نا۔ اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے میں جو مانگوں مجھے دے دے، وہ تو کسی کا پابند نہیں ہے، اس کو پسند یہ ہے مانگتے رہو، عافیت مانگتے رہو، اس کو پسند یہ ہے استغفار کرتے رہو، اس کو پسند یہ ہے اس کی عبادت کرتے رہو، فرض ہے تم پہ، چاہے تمہیں اس کا کوئی نفع نظر آتا ہے یا نہیں آتا، وہ جانتا ہے اللہ اس کا کیا نفع تمہیں مل رہا ہے۔ لیکن ہم وہ فاسٹ فوڈ کھانے والی قوم ہے جی، تو وہ نتیجہ بھی بڑا فاسٹ قسم کا ہم لینا چاہتے ہیں کہ ادھر ہم اللہ کے سامنے دعا پیش کریں، ادھر رزلٹ جو ہے وہ ہماری مٹھی میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے، بالکل پابند نہیں ہے اتنی فاسٹنگ۔ ہاں وہ چاہے تو سیکنڈ بھی جو ہے اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، سیکنڈ میں بھی سب کچھ الٹ پلٹ دیتا ہے، پوری کائنات بدل دے گا، ہو جاتا ہے، واقعات ہوتے ہیں، ایک سیکنڈ میں آدمی بیٹھا بیٹھا ہو گیا، بچا لو، لگا لو زور، نہیں بچتا۔ تو بھوک سے بھی آزماتا ہے، مال کا نقصان کر کے آزماؤں گا، جان کا نقصان کر کے آزماؤں گا، تمہارے باغات پکے ہوئے پھل ہیں ان کا نقصان کر کے آزماؤں گا، لیکن ان سارے نقصانات پر جو صبر کرے گا کہ یا اللہ تیرا مال ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، مصیبت آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، سب اسی کا طرف چلا گیا، ٹھیک ہے دے دے گا اور دے دے گا۔ یہی یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، اور انہی پر اللہ کی رحمتیں ہیں، اس کی عنایتیں ہیں اور اس کی مہربانی ہے، اور وہی سیدھی راہ پر ہے۔ حالات چل رہے ہیں، آپ دیکھ لیں کتنی قربانیاں ہیں ہمارے افغانستان میں، کتنی قربانیاں دی، کبھی تصور کیا پوری دنیا کا جو طاغوت ہے وہ اپنی تمام تر شیطانی اور مادی قوتوں سے، اسلحے سے لیس ہو کے، مسلح ہو کے، جو اس کے پاس تھا وہ اٹھا کے یہاں آ گیا، سب کچھ لے آیا، ہلاکت اور بربادی کے سارے ہتھیار اٹھا کے آ گیا کہ اس خطے کو بالکل ملیا میٹ کر دیں گے اور اس قوم کا ایک بھی بندہ جو ہے وہ زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ کارپیٹڈ بمباری کی ہے، فرش بچھا دیا ہے بارود کا، ہم نے یہ چورا بورا بنا دیں گے، مثال بنا دی، علاقہ تھا وہ، لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ استقامت، دین پر استقامت، ذکر اور شکر اللہ کا، صبر اور صلاۃ،
یہ 4 نعمتیں انہوں نے آخر وقت تک نہیں چھوڑی، اللہ نے کام کھڑا کیا، اسی دشمن سے سارا کچھ، سارا ملک دوبارہ اسی دشمن سے وہ تعمیر کروایا، ری بلڈ کروایا اسی دشمن، سڑکیں بنا کے گیا، بلڈنگ بنا کے گیا، ڈالروں کے وہ انبار چھوڑ گیا، اسلحے کے انبار چھوڑ گیا، سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گیا یہاں سے، ایک نہیں دنیا کے 52-53 ملک تھے سارے بھاگ گئے۔ ایسے ہی تو یہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے، آزمائش ہے نا، کھڑے ہم گزشتہ 75 سالوں سے وہ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، جو اب تک کھڑے رہے وہ آئندہ بھی کھڑے رہیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو ان کے شہید کیے گئے، لیکن ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا آتا ہے، وہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے خطے کی آزادی کے لیے، قبلہ اول کی آزادی اور اس کی حرمت کے تحفظ کے لیے، اپنی قوم کی آزادی اور اس کی بقا کے لیے ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن اس پر ہم کو کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ویسے تو اللہ رحم کرے، میرے خیال میں آئندہ کوئی ایران کا سفر کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا کہ بھی یہاں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ وہ افغانستان کے ملا منصور بھی گئے تھے، وہیں سے نکلے تھے، ادھر سے ہوتے ہوئے راستے میں فارغ ہو گئے تھے۔ دیکھیں سنتوں کو اختیار کریں، ان لوگوں نے سنت کو اختیار کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر جب یہ سارا مکمل ہو گیا، ریاست قائم ہوگی، پھر کہیں سفر نہیں کیا، دنیا کے کسی ملک میں نہیں گئے، نبوت سے پہلے شام میں گئے ہیں، سفر کیا ہے، تجارتی سفر ہے، اور اسی طرح خلفائے راشدین نے بھی سفر نہیں کیے۔ دنیا کو کہا جس نے بات کرنی ہے وہ مدینے میں آ جائے، ہم سے بات کر لے۔ وفد وہیں آئے، مسجد نبوی میں آئے، اسٹیٹ آفس وہی یونیورسٹی ہے، وہی سرکاری دفتر ہے، وہی سیکریٹریٹ ہے، وہی جنازگاہ ہے، وہی نکاح ہو رہا ہے، وہی معاملات، وہی عدالت لگی ہوئی ہے، سارے کام مسجد میں ہو رہے ہیں۔ جس نے آنا ہے وفود بھی آ رہے ہیں، ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں، یہیں ملے آ کے امیر المومنین سے، یہ حجرہ امیر المومنین کا، یہاں بیٹھ جائے مل لیں۔ بات کوئی نہیں گیا، اب بھی کوئی نہیں جا رہا وہاں سے، چھوٹے لوگ جا رہے ہیں، امیر المومنین کہیں نہیں جائے گا، پابندی ہے، نہیں جائے گا۔ تو ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، سنت ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹیم ہے کام کر رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ہونا تھا حادثہ، عظیم مجاہد تھے فلسطین کی آزادی کے لیے، انہوں نے قوم کی بہترین رہنمائی کی، اسماعیل ہانیہ نے، پورا خاندان قربان ہوا ہے اس کا، چھوٹی بات نہیں، اس کے بچے قربان ہوتے تھے، شہید ہوتے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ کوئی بات نہیں، جہاں میری اتنی فلسطینی قوم جو ہے ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے جانیں دے دی ہیں، تو میرے اگر 10-12 افراد خاندان کے شہید ہو گئے ہیں تو یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے فلسطینی قوم کے مقابلے میں، یہ آن دا ریکارڈ ہے اس کا اسٹیٹمنٹ۔ تو ایسے مجاہدین جو ہیں اور ایسے عزم و استقامت والے لوگ جو ہیں کبھی بھی تاریخ جو ہے انہیں فراموش نہیں کر سکے گی۔ بہرحال موت آنی تھی، آ گئے، لیکن وہ بزدلوں کی طرح اس دنیا سے نہیں گئے۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا نے ان کو خراج تعظیم پیش کیا ہے، پوری دنیا نے، اور ان کے خاندان کے جو لوگ ہیں، جو بچے کچے ہیں، کس طرح وہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا ہے نا، کلپس آ رہے ہیں، ان کی بہو، ان کی اہلیہ، ان کے بیٹے، کوئی چیخ و پکار نہیں ہے، کوئی آہو پکار نہیں ہے، کوئی ماتم کو آہو پکار کچھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، امر اللہ، بس ٹھیک ہے، چلا گیا، پہلے بھی چلے گئے تھے، لیکن ہم اپنے مشن پر قائم، اپنے راستے پر استقامت کے ساتھ کھڑے۔ تو ایک تو اس اقدام کی ہم مذمت کرتے ہیں، اس پر احتجاج کرتے ہیں کہ یہ عالمی طاغوت نے ایک شارٹ کٹ طے کر لیا کہ اب اپنے راستے کی رکاوٹ کو راستے سے ہٹانا ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ بزدلی ہوتی ہے، کسی کو مار دینا یہ بزدلی ہے کہ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، آپ نے اس کو مار دیا، آپ نے سازش کی، اس کو مار دیا۔ فاروق اعظم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، شہید کر دیا۔
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، شہید کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، شہید کر دیا۔ ایسے دیگر صحابہ حملے کیے، لگے رہے۔ تو یہ تسلسل ہے، لیکن نہ اسلام مٹا نہ مسلمان مٹے۔ امت مسلمہ موجود ہے، اور اسلام جو ہے وہ امت مسلمہ کے دلوں کے اندر وہ راج کرتا ہے، وہ جاگزی ہے، وہ نقش ہے، اعمال کے اندر زندہ ہے۔ نہ اسلام نے مٹنا ہے نہ مسلمانوں نے مٹنا ہے، کتنے گناہ گار کیوں نہ ہو جائے، لیکن اللہ کو یاد کرنے والے تو موجود ہیں اور موجود رہیں گے۔ یہ ایک تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جناب اسماعیل حالیہ کو اور ان کے خاندان کے شہداء کو، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان کے درجات بلند فرمائے اور دشمن کو ذلیل و رسوا کرے۔ جملہ اول آزاد ہو، فلسطین جو ہے وہ آزاد ہو اور اس کی حکومت قائم ہو۔ دوسری بات کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ کیا 6 فروری کو، آپ اس کی تفصیلات سن چکے ہیں گزشتہ جمعوں کے اندر، کہ جس طرح انہوں نے کفر و ارتداد کی تبلیغ کا راستہ کھولا ہے کہ وہ 4 دیواری کے اندر جو مرضی کرتے رہے، وہ چاہے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے لائیں دکھائیں، دیکھو جی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، روزے رکھے ہوئے ہیں، یا آپ کے مولوی ہمیں کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا راستہ کھولا کفر و ارتداد کا، اس پر نوٹس لیا گیا، ریویو پٹیشن میں گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو ہم اس کو اصلاح کر دیں گے، لیکن اصلاح نہیں کی۔ 10 اداروں کو بلایا، 10 اداروں نے ایک ہی بات کی، مل کے ایک بات کی، انہوں نے ان 10 اداروں کی بات کو تسلیم نہیں کیا، قرآن کریم کی غلط تشریح کی، بالکل اسی طرح جس طرح قادیانیوں نے قرآن کریم کی غلط تفسیر کی، جس طرح مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین نے تفسیر صغیر میں جس طرح اس نے غلط تفسیر کی ہے، غلط تعبیر کی ہے، بالکل اسی طرح چیف جسٹس صاحب نے قرآن کریم کی آیات کی غلط تعبیر کی ہے، غلط استدلال کیا ہے۔ متوجہ کیا گیا، لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی، کسی کی بات نہیں سنی، من مانی کی ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ پھر انتشار پیدا ہوا۔ یہ قومی ادارے ہیں، قومی مناسب ہیں، یہاں بیٹھ کر تو وہ بات کریں کہ جو قوم کی اجتماعیت کی نمائندگی اور اس کی غمازی کرنے والے فیصلے ہوں، جو آئین کے مطابق ہوں، قانون کے مطابق ہوں، جو کروڑوں مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کے مطابق ہوں، وہ فیصلے کریں۔ آپ غلط فیصلے کر رہے ہیں، تمام حدوں کو آپ پار کر رہے ہیں۔ نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ تشدد کی طرف لوگ گئے۔ جب آپ عدل نہیں کریں گے، آپ ڈنڈی ماریں گے، تو لوگ خود پھر وہ تشدد کے راستے پر جائیں گے۔ وہ ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں 1 کروڑ روپے اس کے سر کی قیمت لگاتا ہوں، دوسرا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا 2 میرے شامل کر لیں، 3 باقی چھوٹے چھوٹے اور بھی 5 کروڑ کے قریب قیمت لگ گئی ہے ٹوٹل۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اس عمل کو ہم ٹھیک نہیں سمجھتے کہ لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو کہہ دیں اس کو مار دو میں کروڑ روپے دے دوں گا۔ یہ لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ انارکی ہے، یہ ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے والی بات ہے۔ ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے اس بات کی، لیکن دیکھیں آپ کے غلط فیصلے سے کیا نتیجہ نکلا، اور یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ آج ہم نے مطالبہ کیا، میں نے خط لکھا قومی اسمبلی کے ارکان کو کہ جناب آپ توجہ کریں، آپ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ یہ خوشی کی بات ہے کہ اسی قومی اسمبلی کے اندر، اس کے اندر تمام مکاتب فکر جو ہیں وہ اس پر بولے ہیں، تمام مکاتب فکر ایک ہی بات کی ہے سب نے، جس طرح کورٹ کے اندر تمام مکاتب فکر نے ایک بات کی، اور یہاں یعنی ہمارے مذہبی مکاتب نے بھی ایک بات کی، اسمبلی کے اندر سیاسی جو مکاتب ہیں انہوں نے بھی ایک بات کی، یعنی پی ٹی آئی کے جو ہیں علی محمد خان وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اس کی مذمت کی ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے عبد القادر پٹیل کھڑے ہوئے، وہ مسلم لیگ کے بھی وزیر قانون جو ہے وہ آئے ہیں، نذیر تارڑ صاحب آئے ہیں، جے یو آئی کے مولانا عبدالغفور حیدری آئے ہیں، تو وہ حامد رضا صاحب آئے ہیں صاحبزادہ، تمام لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے سیاسی اختلاف تو ہو سکتے ہیں، دین پر ہم ایک ہے، دین پر ایک ہے۔ تو اسپیکر صاحب نے
ان کے اس احتجاج پر کمیٹی بنا دی ہے اور اس کو فوری کام کرنے کا حکم دیا کہ سپریم کورٹ کو کہا جائے کہ وہ ریویو کرے، اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اور خیال کرے قوم کے۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے گا، لیکن چیف جسٹس صاحب کے ہم اس رویے کی اور اس فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر اس طرح قومی اداروں کے سربراہ جو ہیں آئین، قانون، شریعت، قوم کے عقائد، ان کے جذبات، ان کو رونقتے ہوئے وہ فیصلے کرنا شروع کر دیں 2 آدمی 3 آدمی، تو ریاست نہیں چلا کرتی، ملک نہیں چلا کرتے اس طرح۔ ملک کے اندر انتشار پیدا ہوگا، انارکی پیدا ہوگی، تو اس کو روکنا ہوگا۔ وہ آپ کے سامنے ہے جو انتشار پیدا ہوا، جو شدت پیدا ہوئی، وہ ملک کے لیے اچھی نہیں ہے، قوم کے لیے اچھی نہیں ہے، حکومت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔